بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آن لائن کلاسز میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے خیریت سے ہوں گے، اور جو ہے نماز، تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، موقع محل کی دعاؤں، اپنے بڑوں کی خدمت اور صفائی اور طہارت کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ اچھا پیارے دوستو، دیکھیے یہ جو اللہ پاک نے ہمیں وطن عطا فرمایا ہے، ملک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے جو ہے نا وہ اہم معلوم ہونی چاہیے۔ تو آج چند باتوں میں جو میں کہتا ہوں، ان کے علاوہ ایک بات یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کا جو قومی لباس ہے وہ ہے شلوار قمیض۔ ہمارے ملک کا جو قومی لباس ہے وہ ہے شلوار قمیض۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں مضمون اردو سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جو ہے ہم انشاءاللہ الفاظ معانی جو کہ صفحہ نمبر 103 پہ موجود ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگ اپنی اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اس سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جو ہے وہ الفاظ معانی موجود ہیں۔ ویسے تو جو لغت میں موجود ہیں وہ 13 ہیں، لیکن میں نے ان میں سے 10 کو چنا ہے، 10 اہم الفاظ کو چنا ہے جن کے معانی مجھے اور آپ کو معلوم ہونے چاہیے، پتہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر دیکھیے بیٹا، لکھا ہے وفات۔ وفات کے معنی ہیں انتقال، یعنی کسی کو موت آ جانا، دنیا سے وہ چلا جائے، تو کہتے ہیں نا کہ وہ کہ فلاں شخص وفات پا گئے، ٹھیک ہے بیٹا۔ نمبر 2 ہے ذو النورین۔ ذو النورین کا لفظ اس سبق میں استعمال ہوا، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اس کے معنی ہیں دو نور والے، دو نور والے۔ بے دریغ، نمبر 3 لکھا ہے بے دریغ۔ بے دریغ کے معنی ہیں پرواہ کیے بغیر، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دریغ ہو کر، بے پرواہ ہو کر اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ انہیں یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ مال کم ہو جائے گا، بلکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ پاک اس میں خوب برکت عطا فرمائیں گے، اور صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ نمبر 4 ہے وقف۔ وقف، وہ جو کنواں وقف کیا تھا آپ نے روما، ٹھیک ہے، وقف کر دیا تھا، جو ابھی بھی جس کا پانی جو ہے نا اس کنویں میں جو ہے نا پانی موجود ہے، وہ سوکھا نہیں ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ وقف کے معنی ہیں جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے، جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے۔ میٹھے پانی کی تکلیف تھی مسلمانوں کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 8,000 دینار میں یہ کنواں خرید کے وقف کر دیا۔ نمبر 5 ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے معنی ہیں برابری کرنا، مطلب اگر غلطی پہ آپ کا بھائی ہے یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب میں سے ہے، دوست ہے، تو پھر ہم نے اس کو غلطی ثابت کرنا ہے، یہ نہیں صحیح ہے نا، عدل سے کام لینا ہے، انصاف سے، برابری کا معاملہ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اچھا اگلا لفظ ہے فوقیت۔ فوقیت کے معنی ہے برتری، یعنی کسی کو بڑا مرتبہ دینا، برتری دینا۔ اس کے بعد ہے توسیع۔ لفظ ہے توسیع، اس کے معنی ہے کشادہ کرنا، وسعت دینا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کروائی پتھر اور چونے سے، اور مسجد کی توسیع کرائی، اسے اور کشادہ کیا، ٹھیک ہے نا، رقبہ بڑھا دیا، مقصد ہے وسعت دی۔ اچھا خوش خلقی، اگلا لفظ ہے خوش خلقی۔ خوش خلقی کے معنی ہے اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ اگلا لفظ ہے تواضع۔ تواضع کے معنی عاجزی، یعنی اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ تواضع کے معنی عاجزی۔ اچھا اگلا لفظ ہے جو آخری لفظ ہے وہ ہے جامع، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب میں شامل ہے، جامع القرآن۔ تو جامع کا مطلب ہے جمع کرنے والا، جمع کرنے والا۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ عزیز طلباء کرام، اب ماشاءاللہ سے آپ جو ہے سلائیڈ نمبر 3 اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ اس میں نے سبق کے جو مشقی سوالات ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو سبق ہے اس کے جو مشقی سوالات ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 10 پہ موجود ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 10 پہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں، اس میں شروع کے 2 سوال لکھے ہیں، صرف اس سلائیڈ پر صرف سوال لکھے ہیں، تاکہ ہم جو ہے پہلے ان سوالات کے جوابات، درست جوابات کو بخوبی ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور پھر ہم جو ہے
ویڈیو پلے کر کے اس کے جو ہے وہ جوابات کو دیکھ سکیں کہ بھائی آیا کہ ہم نے کس حد تک صحیح جوابات جو ہے وہ تلاش کیے اور اس میں کیا کیا غلطیاں تھیں، کیا کیا تبدیلی تھی، وہ دیکھ لیجئے۔ اچھا دیکھیں، سبق سے متعلق مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 یہ لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا، کس خاندان سے تھا۔ یہاں یہ سوال مکمل ہوا اور آخر میں سوالیہ نشان ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی دو صاحبزادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں۔ صاحبزادے کہتے ہیں بیٹیوں کو۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جن میں ان 2 سوالات کے جوابات موجود ہیں، لیکن بیٹا پہلے مکمل ایمانداری سے بھرپور محنت کرتے ہوئے ان سوالات کے جوابات اپنی درسی کتاب میں خود تلاش کریں، زبانی بھی جواب دینے کی کوشش کریں اپنے بڑوں کو، اور جو ہے اسی طرح میں بھی آپ سے پوچھوں گا تو پھر انشاءاللہ اس کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، اب جو ہے آپ سلائیڈ نمبر 4 اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اس میں جو ہے میرے عزیز طلباء دیکھیں، ان میں ان دونوں سوالوں کے درست جوابات موجود ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے مکمل ایمانداری سے بھرپور محنت کرتے ہوئے ان سوالات کے جوابات خود تلاش کیے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں دیکھیں، پہلا سوال یہ تھا کہ حضور کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا۔ تو اس سوال کا درست جواب یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ یہ کتاب میں موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ اچھا سوال نمبر 2 جو سلائیڈ نمبر 3 پہ اور آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 10 پہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں، مطلب مختلف وقتوں میں، ایک ساتھ نہیں تھیں۔ تو پہلا اس کا جواب یہ وہ نہایت آسان، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم ہوم ورک یعنی تفویض کار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگ اپنی اسکرین پر آخری سلائیڈ دیکھ رہے ہیں جو کہ سلائیڈ نمبر 5 ہے۔ اس میں آپ کا تفویض کار یعنی گھر کا کام جو ہے میں نے پرنٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیے اور سے دیکھیے میں نے کیا اس کو ٹائپ کیا ہے کہ سلائیڈ نمبر 2 پر موجود تمام الفاظ معانی جو کہ سلائیڈ نمبر 2 پر موجود ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، ان تمام کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، بلو کلر پینسل سے تمام الفاظ لکھنے ہیں اور جواب جو ہے وہ شارپ پینسل سے لکھنے ہیں، ایک لائن چھوڑ کے بالکل صفائی ستھرائی سے عمدگی سے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو مشق کے سوال نمبر 1 اور 2 جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا جو کہ آپ کی سلائیڈ نمبر 3 اور 4 پہ موجود ہیں اور آپ کی بک میں بھی موجود ہیں، پہلے سوال اتاریں گے، ظاہر سی بات ہے پھر اس کا جواب آئے گا، کامن سینس۔ تو سوال نمبر 1 اور 2 کاپی میں حل کر لیں، نقل کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ملاقات۔